نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماہ معظم، ماہ نور، ماہ رحمت و برکت و مغفرت کے بعد انوار و تجلیات سے مسرور شوال المکرم ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. ظاہر ہے اس ماہ میں بھی مکرمیت اور عظمت و برتری اس لیے بھی ہے کہ یہ رمضان سے متصل ہے. اسی لیے ستہ شوال بھی بڑا مشہور ہے. حدیث میں جتنا مشہور نہیں ہے عوام میں مشہور ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ ہمارے جذبہ عبادت کو سلامت رکھے اور اس میں مزید خلوص و للہیت نصیب فرمائے. کوئی بھی عبادت اخلاص اور یقین کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. اخلاص پہلی شرط ہے اور یقین دوسری شرط ہے. یقین بہت ضروری ہے لیکن اخلاص اور یقین میں بالکل ملازمت اور کمپلسری کا تعلق ہے. اس لیے پہلی دوسری یوں ہی کہا گیا، اخلاص اور یقین شرط ہے. خدا ہم سب کی، آپ سب کی اور ہمارے گھر بار میں جتنے بھی لوگوں نے رکھے ہیں اور عبادتیں کی رمضان میں، اللہ سب کو قبول فرمائے. سچ یہی ہے جو مخلصین بندے ہوتے ہیں انہیں واقعی غم ہوتا. رمضان کو آپ نے الوداع نہیں کہا ہے، رمضان نے آپ کو الوداع کہا ہے. رمضان نے آپ کو الوداع کہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ رحمت، مغفرت اور گولڈن چانس کو آپ الوداع نہیں کہہ سکتے. رمضان نے آپ کو کہا اور آپ سے یہ بھی وعدہ لیا کہ آپ یوں ہی اٹریکشن کے ساتھ اللہ کو پوجتے رہے، سنت نبویہ پر عامل رہے تو میں پھر آؤں گا لوٹ کر. گویا رمضان نے آپ سے الوداع کہا ہے. خدا ہمیں رمضان بار بار نصیب فرمائے اور صحت جسمانی اور ایمانی دائمی نصیب فرمائے. قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی 187 یا 186 ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے جڑا رہے، اور ہمیشہ سے مراد یہ 5 وقت کی نماز کا وقت نہیں ہے، ہمیشہ. اسی لیے جا بجا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو. کثرت سے یاد کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقت میں آؤ اور خوب یاد کر کے پھر چلے جاؤ. کثرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا سیکنڈ غفلت میں نہ گزرے جو یاد الہی کے خلاف ہو. کبھی کبھی آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہوتے ہیں، نیت، فکریں، سوچ، عمل، دخل سب ہوتا ہے کہ ہم بندوں کا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مخلص ہوتے ہیں اس عمل میں تو وہ کام بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے، جسے حقوق العباد کہتے. بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بھی اللہ ہی کے احکام کو مان رہے ہیں. اللہ پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت ربانی کی
ذاتی اور صفاتی اعتبار سے انفرادی، بنیادی اور اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں، یعنی خدا کی ذات کو، خدا کی صفت کو، اللہ کیسا کیوں، یہ ذات اس کی کیسی اور کیوں، اور اللہ تعالیٰ رحمان، رحیم، غفار، ذنوب، یہ سب جو صفتیں ہیں، غفار الذنوب وغیرہ، یہ ساری صفتیں ہیں۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن کیسے؟ تو صفات الہیہ کی معرفت اور ذات الہیہ کی معرفت یہ عظیم الشان بنیادی حیثیت رکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے آج کی جو آیت کریمہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اسی عقیدے کو ٹھونس کرنے کے لیے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے، لیکن واسطہ اپنے حبیب کو رکھا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، حبیب میرے متعلق میرے بندے آپ سے پوچھیں۔ دو بار میں توحید ہے، لیکن یہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہے۔ میرے بندے، عبادی، میرے بندے، عباد مانے بندے، پلورل کا سینٹینس ہے، عبدن عباد، میرے بندے، انی میرے متعلق، سألک آپ سے پوچھے۔ یہ دیکھیے ایڈریسنگ آف توحید کو ذاتی طور پر بھی اور صفاتی طور پر بھی، یہ نہیں فرمایا کہ میری رحمانیت، میری غفاریت نہیں، میرے متعلق، انی میری ذات کے متعلق، میری صفات کے متعلق۔ تو ذات جب آ گئی تو صفات تو آٹومیٹک آ جاتی۔ میرے متعلق جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے، اخلاص کی منزل پر صحابہ کرام جو فائز تھے، پورے ایک دم سارے صحابہ فائز تھے، لیکن ان میں جو افضلیت و برتری ہے، ان میں جو ڈویژن ہے، ان میں جو ایک دم بالکل عشق الہی کی اعلیٰ منزل پر سمجھیں، لیکن محبت سے اوپر کی چیز ہے عشق۔ محبت میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے، لیکن جب کوئی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو اس میں گم ہی ہو جاتا ہے۔ عشق وارفتگی کو بولتے ہیں، فنائیت کو بولتے ہیں۔ تو عشق کی منزل پر جو صحابہ فائز تھے، وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ سمجھ گئے، انداز ہی میں سمجھ گئے کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور پاک صلی اللہ اچھا رو رو کر پوچھ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ بس خدا کے علاوہ کوئی میری آنکھوں میں نہ ہو، میرے احساسات میں نہ ہو، میری فکروں میں نہ ہو، جس طرح میرے اذکار میں، اشغال میں، اوراد میں ہے اللہ تعالیٰ، ایسے ہی میں چاہتا ہوں میری سوچ میں بھی اللہ ہی ہو، میری فکروں میں بھی اللہ ہی ہو۔ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، کمال ہے، حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان بندوں کو بھی بشارت دے سکے کہ بندو تمہارا اخلاص قبول ہے اور یہ میری طرف سے بشارت ہے، ٹینشن مت لو۔ لیکن واسطہ جب رسالت کا بنانا مقصود ہوتا ہے تو اہمیت توحید میں اجاگری ہو جاتی ہے۔ ہاں، توحید اعلیٰ بن جاتی، توحید کی فکریں، توحید کا عقیدہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ حبیب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے میرے متعلق۔ اچھا ایک بات دیکھیے گا کہ آپ ہم سب، جیسے میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہاں والے اخیر آپ تو مائک کا سسٹم ہے تو سب برابر ہی سن رہے ہوں گے، لیکن بغیر مائک کا اگر ہو تو نزدیک والے جتنے اچھے سے سن سکتے ہیں، تھوڑا دور والے اتنا نہیں سن سکتے۔ مطلب یہ مکانی جس کو بولتے ہیں، یہ مکان سے ہم لوگ جو تعلق رکھتے ہیں، جسم سے تعلق رکھتے ہیں، فزیکلی دنیا میں جو رہتے ہیں، تو مکانیات کا عنوان یہ ہے۔ بڑی اہم بات دیکھیے گا، عقیدہ توحید جو اجاگر ہوگی رسالت کے آئینے میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکانیات کا تصور یہ ہے کہ بڑے سے بڑا، کلیئر کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا خدا کا فضل ہونا الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ کو کسی سنانا چاہیں
تو نزدیک والے کو یا جہاں تک آپ کا ایک دائرہ اور رینج ہے وہاں تک آپ سنا سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، لیکن دائرے سے اگر ہٹیں گے تو سننا سنانے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نیچے چلے جائیں اور میں یہاں سے کیا بول رہا ہوں پتہ نہیں، ہاں بغیر مائک کے، ایسے ہی اسی فکر میں میں سنانا چاہتا ہوں اللہ کو، اور سننا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کہے کہ میں سن رہا۔ یہ عشق تھا۔ ایسی بے ہوشی کو قسم خدا کی ہوش کہتے ہیں شریعت میں ایسی بے ہوشی کو ہوش کہتے ہیں شریعت، جو صرف اللہ کے لیے بے ہوش ہو تو اللہ اسے ہوش مند کہتا ہے۔ کیونکہ خلق میں ہوش ہے آپ کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں یہ ہوش چاہتا نہیں ہوں، وہ جو بے ہوشی ہے رب سے وہ ہوش چاہیے مجھے۔ کیا بات ہے! تو وہی چاہ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مگر ان کا اخلاص اتنا مقبول، اتنا اعلیٰ کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اور کہا میرے حبیب یہ میرے متعلق پوچھ رہے ہیں نا، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا، لیکن آپ سے پوچھ رہے ہیں تو ڈبل مزہ آ رہا کیونکہ اخلاص ان کا مقبول ہے۔ وہ اگر آ کر کے تنہائی میں پوچھتے تو مخلص ایسے ہیں کہ میں بتا ہی دیتا۔ آپ دیکھیں نا، نبی اپنی شان کے مطابق، میں سمجھانے جا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل و عیال سے کہا رکو یہیں پر رکو، میں ذرا پانی لے کے آتا ہوں۔ آپ سورہ طٰہٰ میں فرسٹ ہی میں دیکھیں گے کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں کچھ چمک رہا ہے نا، آگ وغیرہ دکھ رہا، اگر کچھ ہوتا ہے تو میں لے کر کے آتا ہوں، آپ بھی ذرا بھوک لگ جائے پیاس لگ جائے تو کہیں گے نا رکو یہیں پہ ذرا سے لے کے آتا ہوں۔ ایسے ہی او گئے تو ایک درخت کا بھی عنوان دیکھیں گے آپ، اور وہاں پر جیسے ہی جاتے ہیں یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دو، تم بڑے مقدس وادی میں ہو۔ پانی لانے جا رہے ہیں، دیکھیے گا آپ، کہہ رہا اللہ پاک وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور سنو میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ کیا لانے گئے اور کیا مل گیا، اور دوسرا کیا اتنا اعلیٰ کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ واہ، کیا سے کیا جس کو بولتے ہیں یہی ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کر رہا ہوں نا ذرا غور سے سنو، اننی انا اللہ، سنو میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کرنا اور میرے ذکر کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ اب وہ پوری وغیرہ وغیرہ وہ آگے ہیں پوری، میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب اخلاص بھی قبول ہے ڈائریکٹ بول سکتا ہے، وہ ولایت کے حساب سے صحیح، اے بندے جا فلاں مسجد و فلاں جگہ جا، بول سکتا ہوں نا، ہاں میں ہی بول رہا ہوں جس کا تو مخلص بندہ، لیکن نہیں، امت محمدیہ میں جو اللہ پاک نے خاص طور سے توحید کا اسٹرانگنس جو رکھا ہے، توحید کی جو عظمت رکھا ہے، وہ رسالت کے اندر رکھا ہے، اور اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حبیب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت ٹرین کیے ہو ان کو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، اس لیے دیری مت کرو، فوراً بتا دو کہ مکانی کی یہ شان ہے، دھیان دیجیے گا، مکانی کی یہ شان ہے کہ تم یہاں سے بولو تو دور تک نہ سنے، دور والا نہ سنے، میں غیر مکانی ہوں، یہ جہاں سے بھی مجھے پکارے گا میں سن لوں گا۔ ہے کیا بات ہے! بس اخلاص کا دامن یہ تھا میرے، دیر مت کرو میرے حبیب، ہاں آپ کا واسطہ ہے، یہ جملے پہ غور کیجئے گا، دیر مت کرو میرے حبیب آپ کا واسطہ ہے، بولتے ہیں نا، ذرا جملے پہ غور کیجئے۔ ہاں جب یہ جملہ چھوٹا بولے تو بڑا تواضع کا ایک عنوان بنتا ہے، رب بولے تو پیار کا عنوان بن رہا ہے، میرے حبیب وہ آپ کا واسطہ ہے، دیر مت کرو، کہہ دو فَإِنِّي قریب، شہ رخ سے بھی قریب نہیں، میں قریب ہوں۔ آپ ان کے دماغ میں جو بھی ہے کہ میں ان کا سنتا ہوں، وہ سنتے ہیں ہماری وغیرہ وغیرہ، یہ سب جتنے بھی ہیں نا یہ مشاغل، یہ سب اپنے نگاہوں سے یہ دور کریں، میں وہاں سے سنوں گا
جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے. میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اینی ٹائم قریب ہوں, اینی ٹائم قریب ہوں. اور آگے ذرا دیکھیں آپ, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ عقیدہ دیکھیے, حالانکہ صحابہ کرام آ کر پوچھے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہان کے ہیں, سبحان اللہ. صرف اگر کہہ دے تمہارے قریب ہیں, تم سے سنتے ہیں, تمہاری سنتے ہیں, تو ہم آج کھڑے ہو کر کے کیوں بولتے اور مزہ کیوں لیتے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ پاک آگے دیکھیے کہہ رہا ہے, پوچھا تو انہوں نے ہے, واسطہ آپ کو بنایا ہے, امت تو صبح قیامت تک ہے نا, تو کہیں اگر انہی کو صرف دے دوں گا آپ کو آپ کے واسطے سے, تو پھر جو دوسرے اس طرح پوچھیں گے, لیجئے ان کی وجہ سے, آپ کے واسطے سے, اب جو کوئی بھی دعا کرے گا, ہاں عقیدہ دیکھیں آپ, یہ ہاں سورہ بقرہ میں پڑھیے آپ, اب جو کوئی بھی دعا کرے گا, جو کوئی بھی ایسا اخلاص لا کر کے آپ کے واسطے سے میرے بارے میں پوچھے گا, تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی مجھے پکارے گا میں قبول کروں گا. ہے جب بھی دعا کرے گا میں قبول کروں گا. ہاں ذرا آیت کی کنٹینیوٹی کو سمجھے گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. الحمدللہ, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب بھی مجھے پکارے گا میں دعا کو قبول کروں گا. صرف اتنے سے کہ لے لیں گے نا تو ایک الگ فرقہ تو بنے گا, عقیدہ نہیں بنے گا. دعا قبول کرنے والے کی دعا قبول کرتا, ایسا نہیں ہے. ادھر سے ایک دم آئیے میرے حبیب, یہ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں, آپ کہیے کہ میں قریب ہوں. پھر آگے ہے دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے وہ دعا کرتا ہے. تو یہ پوچھنے والے بھی خاص, جن سے پوچھا جا رہا خاص. عنوان ہے رسالت یہاں پہ. حبیب یہ آپ سے پوچھے, ایک دم بتا دیجئے کہ آپ کا واسطہ جب بھی دعا کرے گا ایسے عقیدے کے ساتھ, جو ایڈریسنگ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایڈریسنگ کو اس کے آئینے میں جو عمل کریں گے یا دعا کریں گے, میں اس کے عمل کو بھی قبول کروں گا, دعا کو بھی قبول کروں. اور آگے تیسری شرط کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, شرط یہی ہے کہ جس آئینے میں نے اپنے احکام دیے ہیں بس وہ حکم مانتا رہے. اس حکم اب ایک دم دنیا کے طور پر اس کو آسان کر دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے, سمجھیے گا, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی ہوا آپ سے دور نہ ہو اور آپ رمضان کی ہوا سے دور نہ ہو. ایسا انشاءاللہ جیسے کہ ابھی دیکھیں نا, یہ رمضان اتنے جلدی آیا اور اتنا جلدی چلا گیا, پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پہلے تو سوچ رہے تھے کہ جلدی کتنا آ گیا نا, سال میں 2 مرتبہ آ گیا ایسا لگ رہا, لیکن نہیں, وہ صحیح ہے. وہ حدیث کی روشنی میں آپ سنے ہوں گے کہ سال مہینے کا ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کا ہو جائے گا, ہے نہیں, ہفتہ دن کا, دن گھنٹے کا, ایک دم بیسک دیکھا. لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ قیامت کو جو یاد کرنا یا قیامت کا جو انتظار کرتے ہیں, ہم انتظار کرنے والے نہیں, ہم عمل کرنے والی قوم ہے. الحمدللہ ہم پریکٹیکلی قوم ہیں. صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہی تصور دیا. ذرا اب غور کریں کہ اسی آئینے میں آئندہ بھی ہم سب کو زندگی گزارنا. خدا بدلتا نہیں, خدا بدلتا نہیں, اس کے کلمات بدلتے نہیں, اس کی ادائیں بدلتی نہیں. اس کی شان میں جو چینجنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ عظمتوں کی چینجنگ ہے, اس کی ذات کی چینجنگ نہیں ہے. کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے انسان, اے جنات, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. دیکھ میں دن میں بھی ہوں, دن چلا جائے رات میں بھی ہوں, سو جاؤ پھر بھی میں ہوں, ہر حال میں ہوں. حالات بدل رہے ہیں میری شان کے اعتبار سے, میری ذات نہیں, میں وہی ہوں. البتہ جب تم میرے پاس اخلاص عملی طور پر لاؤ گے نا تو میں اپنی شان کو نئے نئے طریقے سے دکھاؤں گا, نئے نئے طریقے سے دکھاؤں گا. آپ دیکھیے نا, کل سے دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کے کچھ نیک بندے واقعی اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے ہوں گے. کلائمیٹ چینج ہوا ہے, الحمدللہ, ہے نہیں, کلائمیٹ چینج ہوا ہے. خدا ہم سب کی توحید اور رسالت کو سلامت رکھے اور رحمت کی بارش نازل فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے بندو, یہ دیکھو, حبیب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے متعلق سوال. ایک دم ذرا جو یہ آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں نا, سچ کہوں غم بھول جاتا ہے, میرا غم کو بھلا دیتا ہوں میں. ایسے ہی نا عوام میں یہ بات مشہور ہے, کئی کو پوچھنا اللہ سننے والا ہے ڈائریکٹ, یہی ایک تصور ہوتا ہے نا. وہاں ان سے کیوں پوچھنا, ان سے کیوں پوچھنا,
ان سے کیوں پوچھنا؟ ان سب کا ایک دم ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اذا سألک عبادی انی، جب آپ سے پوچھیں گے میرے متعلق میرے بندے، تب کہنا کہ میں قریب ہوں۔ ذرا میں سوال ہے، نہیں پوچھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے؟ قریب ہے، لیکن قربت کا احساس آپ کو کب ہوگا؟ جب واسطہ رسالت سے اللہ کو محسوس کریں گے۔ ہاں، محسوس کی چیز ہے نہیں، اللہ کو رسالت کے واسطے سے۔ ذرا دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے، اس بات کو سمجھیے گا جو پریکٹیکلی طور پر، لیکن روئے زمین میں توحید پرستی ہے کہ نہیں؟ روئے زمین کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نبی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کے خالص اللہ کو ماننے والے پھر بھی زمین پر موجود ہوتے۔ اگر زمین پر ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت لا دیتا۔ یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ایک بھی ماننے والا اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، قیامت آئی تھی، لوگ تھے ایک دم بسے ہوئے تھے نا عرب۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 650 برس کے بعد تشریف لائے، اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ 1400 کا ہجری ہے، اور عیسوی جو عیسیٰ کی طرف منسوب ہے یہ 2024 چل رہا ہے، صحیح ہے؟ تو دونوں کو اگر ملائیں گے تو 650 برس کا فرق ہے۔ ہاں، عیسوی اور ہجری میں یہ وہی مسئلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، لیکن جب ہم سب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جغرافیائی حیثیت دیکھتے ہیں، تو قیامت نہیں آئی ہے، زمین موجود ہے، ابھی اذا السماء انفطرت کا عنوان نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ توحید پرستی ہے، ہاں، اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص ماننے والے کو عنوان نہیں دیا۔ یہ ذرا جملہ سمجھیے گا، ایمان میں اگر نورانیت ہوگی نا تو عمل میں بڑا مزہ آئے گا آپ کو، الحمدللہ۔ اسی لیے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے، میں کبھی کبھی کچھ نوجوانوں پر رشک کرتا ہوں، اذان ہوتی ہے نا، کہتا ہے حضرت 10 منٹ کے بعد آتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے قسم خدا کی۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ جماعت چھوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کا دل تڑپتا ہو نا اللہ کی یاد کے لیے، نبی نے معلق کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کے لیے اس کا دل لٹکا ہوا ہو تو میں وہ نہیں بھی پڑھے گا نا تو ثواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے ایسا آج تو ارے 2 رکعت چھوٹے گا نا تو 2 رکعت ہے نا، بعد میں پورا کر لیں گے، ایسی سوچ ہے۔ خدا ہم سب کو ذکر میں خوبصورتی نصیب فرمائے، خوبصورتی نصیب۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے اعمال کی خوبصورتی کا خوبصورت عنوان ہے، اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیسے کرنا، کیوں کرنا، کس طرح کرنا۔ ذرا ابھی اس درمیان ذرا بھول جاؤں تو یاد دے آئی کہ ایک جملہ بڑا اچھا آیا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ کیا ہے، یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں تو فرق ہی نہیں ہے، کیوں دینا اپنی محنت کا پیسہ، کیوں دینا، ہمیں کمائی سو ہے۔ اینکر والا سوال ہے، اسلام والا سوال نہیں ہے۔ تو ذرا سنیے، جواب بڑا خوبصورت ہے، اور فخر کیجئے اور خوش ہوئیے اللہ پاک کی عطا سے اور عطا پر کہ ہمارے یعنی زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریب کو دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر چپ ہوں، سمجھ جائیے۔ لیکن ٹیکس کا عنوان یہ ہے کہ غریبوں سے لے کر امیروں کو دیا جاتا ہے، غریبوں کے پسینے کو بھی نہیں دیکھے جاتے اور ان سے بھی ٹیکس لے رہے، لیکن ہم زکوٰۃ انہیں دیتے ہیں جو غریب ہے اور ان سے لیتے ہیں جو امیر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ چپ ہو گئے وہ، ہم کبھی غریبوں سے نہیں لیتے، ہم تو ان کو کہتے مالک نصاب بن جاؤ، تم پر زکوٰۃ نہیں ہے، تم لینے والے ہو، دینے والے نہیں ہو۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کے اسلام کی خوبصورتی کو سلامت رکھے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح آپ کی نماز میں وضو نورانیت کا ذریعہ ہے، دھیان دیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی ہوگی میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ الغر المحجلون، یہ اعضائے وضو پر جو وضو کے اثرات سے جو ان کے اعضا چمکتے ہوں گے نا، میں ان چمکتے ہوئے اعضا سے پہچانوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح وضو کی وجہ سے نماز کی شناخت ہوئی، اور وضو کے اثرات اور ان کی نورانیت سے آپ کی پہچان ہوگی وہاں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہچانوائے جائیں گے، آپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ پہچانیں گے نا۔ ارے آنکھ مل جائے، آپ کی آنکھ میں کوئی کمی بیشی ہو تو ڈاکٹر اس میں روشنی لا دے، جس آنکھ کو اللہ پاک اپنی آنکھ کہا ہو، سبحان اللہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب آپ میری آنکھوں میں اینی ٹائم رہتے ہو، سبحان اللہ۔ سورہ طور میں آپ دیکھیں 48 میں لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں، میری آنکھوں میں رہتے ہو آپ۔ جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو، ید اللہ، اپنا ہاتھ کہا ہو، کیا بات ہے۔ وہ اس کے بارے میں یہ سوال کیسے پہچانیں گے؟ یہ کیسے کا سوال نہ ہو، بلکہ پہچانیں گے مصطفیٰ۔ قربت کا سوال کرو، کتنا قریب ہو سکتے ہو۔ جانتے ہو حشر میں یہ کبھی کسی حدیث میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہوگا، اور نبی نے بھی نہیں کہیں فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب، نہیں۔ میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ کثرت سے جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، اور ظاہر ہے درود اللہ پر نہیں، نبی ہی پر پڑھا جاتا۔ تو میدان محشر میں بھی یہی مولا چاہتا ہے کہ قربت مصطفیٰ ملے تمہیں۔ قربت مصطفیٰ جو ڈیفیکلٹ مقام ہے، وہاں بھی رب یہی چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے انٹروڈکشن یہی کرایا۔ کبھی کہیں پر بھی کسی حدیث میں اللہ سے قریب کا عنوان ضرور دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے قریب وہ بندہ ہوگا، نہیں، سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ کمال ہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ وہ تاریخی بات کہہ رہا تھا میں، تو عنوان توحید پرستی تھی، اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ پاک نے کوئی کسی کو کسی بھی طرح سے، وہ قادر ہے، ہمیشہ سے قادر ہے، ہمیشہ وہ قادر رہے گا۔ جب نبی تشریف نہیں فرما، ظاہری طور پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھا لیے گئے، لیکن اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اللہ پاک ان بندوں سے بار بار بات کیوں نہیں کرتا؟ بندے تم عبادت کرو، تمہاری توحید قبول ہے۔ جب کہہ دیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم میری عبادت کرو وغیرہ وغیرہ، وہ نبوت کے اعتبار سے، یہاں اخلاص کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے تو کہہ دیتا، لیکن کہا نہیں۔ منشأ الہی کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے سمجھیے، آپ کی ذات سے اور آپ کے عمل سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے نہیں میری پہچان ہو، لیکن میری وجہ سے نہیں، میرے حبیب کی وجہ سے۔ یہ اللہ چاہتا، یہ مجبوری نہیں، یہ شان توحید ہے، یہ منشا اس کو بولتے ہیں، یہ شان توحید ہے، پہچان ہو میری مگر میرے حبیب کی وجہ سے۔ اس لیے لوگوں سنو، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ پوچھنے والے خاص ہیں، دھیان دیجئے گا، لیکن ان خاص کا عنوان نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بات حبیب کی ہے اور توحید کی ہے۔ اس لیے توحید کا جو معیار ہے، توحید کا جو اسٹرانگنس ہے، بار بار سمجھتا ہوں، توحید کی جو عظمت ہے، توحید کا جو نکھار ہے میرے حبیب، یہ آپ سے پوچھیں گے میرے متعلق، کہہ دیجئے، ان کو تو کہہ ہی دیجئے، لیکن سنیے، اس دھارے میں، اس لیول میں، اس آئینے میں، اس سلسلۃ الذہب میں، اس تسبیح کے دانے میں، صبح قیامت تک جو بھی مخلص بندے آ کر کے پوچھیں گے مجھ سے، کہاں ہے تو میرا مولا؟ حبیب کا واسطہ ہے، کہاں ہے مولا؟ دھیان دیجئے گا، حبیب کا واسطہ ہے، کہاں ہے مولا؟ تو میں انہیں کہوں گا فَإِنِّي قریب، بات واسطہ رسالت کی ہے تو میں قریب ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ واسطہ رسالت میں توحید کی قربت ہے، واسطہ رسالت میں اللہ پاک کی قربت ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ آپ ہم سب جس طرح سے رمضان المحترم کو گزارے، یہ جس طرح سے مراد ان بندوں کے آئینے کو پیش کر رہا ہوں جنہوں نے واقعی گزارے ہیں، اور جن کے پاس اللہ کی رحمت، مغفرت
اور جہنم سے آزادی کا واقعی پروانہ ہے. انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کا احساس الحمدللہ، ان کی اشکباری صبح و شام زندگی کے جو اذکار و اوراد ہیں وہ خود فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یقیناً عطا کیا ہے، اور ہمیں تو ضرور ان مخلص بندوں کے صدقے میں چھینٹ ملی ہے، اور کچھ نہ کچھ بارش تو ہوئی ہے. ہماری چینجنگ، ہماری تبدیلیاں، ہمارے اندر جو انقلابات آئے ہیں، خدا کے واسطے دھیان دیجئے، خدا کے واسطے اس کو برقرار رکھیے. آپ انتظار مت کیجئے کہ مسجد منہدم ہو. مسجد کے لیے مت روئیے، مسجد میں آ کر روئیے. مسجد کے لیے مت روئیے. مسجد بہت ویران ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، چھوڑیے. اب اسی مسجد کے حالات کیا تھے 10 سال 15 سال پہلے؟ ٹین شٹ کی تھی، خوبصورت ہے. خدا مدنی سرکار کے صدقہ طفیل میں سلامت رکھے. تو اصل تعمیر جو ہے، مسجد کی جو اصل آبادی ہے وہ آپ کی پیشانی ہے. آپ اس جگہ پیشانی رگڑیے لا کر کے. آپ یہ مت کیجئے، دھیان دیجئے گا کہ وہ کیوں ٹوٹا، ہم احتجاج کریں گے، ہم پروٹیسٹ، یہ سب باتیں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی امت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جس طرح رمضان میں ہم وہ پرانے جملے گمشدہ کی تلاش، ہم نیگیٹو کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ پر. اور نبی نے جب آپ پر بھروسہ کیا ہے، مجھے جس نے نہیں دیکھا اس نے مجھے مانا ہے. سبحان اللہ. اس لیے صحابہ کرام میں رشک بن گئے. آپ کا ایمان رشک صحابہ ہے. سبحان اللہ. صحابہ رشک کرتے ہیں آپ کے ایمان پر. خدا کا بھروسہ ہے آپ، رسول کا بھروسہ ہے آپ. قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الموحدون نہیں کہا، جبکہ توحید پرستی تھی، لیکن توحید پرستی کا عنوان موحدون کا عنوان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کا عنوان دیا. قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الصحابہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کے جو فرسٹ راؤنڈ کے بلیور ہیں وہ صحابہ ہیں. آیت بھی اتر رہی ہے ان سے ہم راضی ہیں، تو اللہ پاک یہ کیوں نہیں کہہ رہا رضی اللہ عن الصحابہ؟ اللہ صحابہ سے راضی ہے، لیکن ہم رو پڑتے نا. صحابہ ایمان میں اعلیٰ ہیں، راضی ہیں، لیکن ایمان تو ہم بھی لائے ہیں نا. تو اللہ پاک بتانا یہی چاہتا ہے، ایمان اب جو لائیں گے بے صحابہ کو رکھ کر ہم ان تمام سے راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ واسطہ سمجھیے آپ. اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھیے صحابیت، مصطفیٰ جان رحمت نے صحابیت یہ لفظ سمجھیے آپ، حالانکہ ایمان والے ہیں. صحابیت صحبت مصطفیٰ کا نام ہے، صحبت خدا کی صحبت میں رہنے والے کو صحابہ نہیں کہتے. آپ اپنی زبان میں ولی بول سکتے، لیکن صحابہ جو عنوان ہے وہ صحبت نبی. وہاں بھی دیکھیے عنوان دیا، اپنے رسول کا عنوان دیا، اپنے رسول کا عنوان دیا. آپ صبح قیامت تک جو آئیں گے اسی دھارا میں اپنی زندگی کو کاٹیے. خدا کے واسطے ایسا تصور مت لائیے میں ڈائریکٹ سنانے پر قادر ہوں. اللہ تعالیٰ سننے پر قادر ہے. اللہ ہی جب آپ کو کہہ رہا ہے نہیں سنانا ہے تو آؤ جیسے صحابہ نے سنایا. اور میں سناتا ہوں کیسے صحابہ نے سنایا. اللہ پاک فرما رہا اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں میرے متعلق ہے. یہ دیکھیے اللہ پاک، دیکھیے یہاں پر دیکھیے نبی ہیں اور صحابہ ہیں، بس میرے بندے ہیں. ہم بھی انکار نہیں کرتے آپ کے بندے ہونے کا، لیکن ذرا عبدیت کا احساس کیجئے کہ آپ بندے عبداللہ ہیں، لیکن آئینہ آپ کے پاس عبد الرسول والا ہونا دھیان. وہ اللہ چاہ رہا ہے، اور عبد الرسول سے مراد غلامی ہے یہاں پر. وہ عبادت، وہ نماز روزہ نہیں. میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں. سبحان اللہ. حالانکہ کہنا چاہیے اے حبیب ان کو کہیے آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، میں تو اینی ٹائم ہوں. آج کے لاجک کے حساب سے یہی نا جو جوان لوگ بول رہے ہیں، ہمیں کس کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، اتنا خوبصورت بنا دیا عنوان اللہ نے، آپ کے بندے بھی نہیں، آپ کے صحابہ بھی نہیں، میرے بندے. مطلب یہ کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا سے پوچھنے والے یہ اللہ کے بندے ہونے سے نہیں نکلتے، مشرک نہیں ہوتے، مومن ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عبادی سے ایک عقیدہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. یہ ابھی بھی جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا میرے متعلق، یہ پوچھ کر کے غلط نہیں کیے ہیں، اب بھی ان کی عبدیت سلامت ہے، اب بھی ان کا ایمان سلامت ہے. تو جو بندہ بھی
رب کے بارے میں پوچھے، رب سے مانگے، رب کے متعلق، رب کی ذات و بات کے متعلق، اور واسطہ رسالت کو بنائے تو کہہ دیجئے میں اینی ٹائم قریب ہوں۔ سبحان اللہ، ٹائم کا لفظ ہی نہ بولیے، ہمیشہ قریب ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا جب بھی وہ اس تصور میں مانگے گا۔ اس لیے اسی تصور میں آپ اپنی زندگی کو کاٹیے، اپنی آنکھیں نیچے ہمیشہ رکھیے، اپنے تصورات کو توحید کے آئینے میں ایکٹیو رکھیے، خیالات کو ایکٹیو رکھیے، پازیٹیو آپ رہیے، جائیے تو الحمدللہ پرسکون جائیے، گھر سے یہاں تک آئیے تو پرسکون، باوضو آئے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو وضو تو نہ توڑے لیکن آپ کے ایمانی لیول کو ضرور متزلزل کر دے، ضرور ہلا دے۔ وضو صرف آپ کے ہوا چھوڑنے سے، خون نکلنے سے، یہ ساری چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ایمان ہلا دیتا ہے جب کسی کو آپ تکلیف دیں گے، کسی کو آپ پریشان کریں گے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے، کسی کو کہیے مت، یہ سارے لائیے نہ پہلو، آپ اپنا کام کیجئے، اللہ اپنا کام کرنے پر تیار ہے۔ کل اللہ نے کیا، آج بھی کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی عمل کی دنیا دے گا اس میں بھی کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھو۔